اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربی زدنی علما. ہر طرح کی تعریفات حضور کی بڑائی اللہ رب العزت کے لیے جس مالک ارض و سما نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس دنیا کے اندر بنا اسباب کے زندگی بسر کرنا ممکن نہیں. لہذا اس مالک ارض و سما نے ہمیں وہ تمام چیزیں عطا کی، ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا جس کے بغیر اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنا زندگی گزارنا ممکن نہ تھا. اور بعد درود و سلام نازل ہو اس ہستی مقدس پر جس ہستی مقدس نے اپنی اس امت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی اذیتیں اٹھائیں، بڑی مشقتیں برداشت کی، اپنی اس امت کی خاطر اپنے پشت پر پتھروں کی بارش کو برداشت کیا، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے سورہ نساء سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرات کے سامنے پڑھی. تو اس کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے آج میں رشتہ داریوں کے تعلق سے جو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا بن گیا ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ
کہ ہماری رشتہ داریاں بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھائی بھائی کا دشمن ہے، لڑکا باپ کا دشمن ہے، چچا بھتیجے کا دشمن ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو، ایک دوسرے کے حق کو طلب کرنے میں، ایک دوسرے کے حق کو دبانے میں ہر کوئی اس فراق میں لگا ہوا ہے۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا۔ اللہ رب العزت نے اور ہم اور آپ بارہا وہ آیت کریمہ اکثر و بیشتر ہم نکاح کے خطبے میں وہ آیت کریمہ سنا کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم کو اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا ہے، تم کو اللہ اس چیز کی تنبیہ کرتا ہے کہ اے لوگوں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم جو رشتہ داریوں کا نام لے کر کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس رشتہ داری کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں اپنے رشتہ داریوں کے تعلق سے بے وقت کر لو، اپنے رشتہ داریوں کے تعلق سے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، یہ بھی سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اللہ کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت اگر اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں اگر تم نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، تم نے کسی کو اللہ کا ساجد ٹھہرایا ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دو ٹوک اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ صرف عبادت ہو تو اس پروردگار کی عبادت ہو، ہمارا سر جھکے تو اس پروردگار کے دربار میں جھکے، ہمارے رکوع ہو، ہمارے سجود ہو، ہمارے قیام ہو، ہمارے نذر و نیاز ہو تو صرف اللہ رب العزت کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز اور درست نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے والدین کے احسان مند رہو۔ اور اس کے آگے اللہ کا فرمان ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں، اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ تم احسان کرتے رہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تین لوگوں کے حقوق کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ اپنا حق بتلا رہا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اللہ نے پہلے اپنا حق بتلایا، اپنا حق کیا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا حق بتلایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے احسان مند رہو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر کس کا حق بتلایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے اعزاء کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو۔ اور ہم صلہ رحمی تو عام سنتے ہیں کہ ہمیں اپنے رشتہ داریوں میں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ آئیے ہم صلہ رحمی کا معنی پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی جو آج ہماری زبانوں پر بٹھا ہوا ہے کہ ہم صلہ رحمی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی در حقیقت ہے کیا، اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ صلہ کے معنی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی اچھائی جس کے اندر پیوست ہو، ہر طرح کی اچھائی، آپ کسی کے ساتھ اس نے سلوک کریں، کسی کی امداد کریں، روپے سے مدد کریں، جسمانی مدد کریں، اور کسی کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں، گالی گلوچ نہ دیں، یعنی جتنے اخلاق کے اچھے عمدہ اخلاق کے وہ حصے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب صلہ کے اندر شامل ہیں۔ اور رحمی کا جہاں تک تعلق ہے وہ رحمی کے اندر وہ تمام رشتہ دار شامل ہیں۔ ہم یہ سوچتے نہیں میرے ابا ہیں، میرے بھائی ہیں، میری
علاوہ نہیں ہے تو یاد رکھیے صلہ رحمی کے اندر وہ تمام رشتہ دار آتے ہیں جو آپ کے وارثین میں سے ہیں، جو آپ کے غیر وارثین میں سے ہیں، چاہے وہ آپ کے وارث ہو یا نہ ہو، اور اسی طریقے سے تمام محرم اور غیر محرم اگر وہ آپ کے رشتہ دار میں ہیں، آپ کے ماموں کا لڑکا ہے، آپ کے چچا کا لڑکا ہے، آپ کے ماموں کی لڑکی ہے، آپ کے خالہ کی لڑکی ہے، وہ چاہے محرم ہو غیر محرم ہو، آپ کے وارث ہو یا ناوارث ہو، وہ تمام کے تمام لوگ اس رحمی کے زمرے میں آتے ہیں۔ یا اللہ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیلیوں سے اس بات کا عہد لے لیا تھا، اس بات کا ہم نے عہد لیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی نہ ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے احسان مند رہنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا۔ آج ہم اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، قریبی رشتہ داریوں کی بات تو بہت دور کی ہے، آج ہم اپنے والدین کی کس قدر نافرمانی کرتے ہیں، یہ معاشرہ ہمارا خود اس بات پر شاہد ہے۔ آج اولاد اپنے باپ کی کھانسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، آج اولاد اپنے باپ، اگر اس کا باپ ایک گلاس پانی مانگ لیتا ہے تو اس کو وہ ایک گلاس پانی دینا گوارا نہیں کرتا ہے، کہ ارے یہ بڈھا تو 10 مرتبہ دن بھر میں کھانستا ہے، 10 مرتبہ پانی مانگتا ہے، کتنی مرتبہ اس کو لے جا کر کے پانی دیا جائے، کتنی مرتبہ لے جا کر کے اس کا دوا علاج کرایا جائے۔ یاد رکھو اللہ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اللہ نے واضح طور پر پورا طریقہ ہمیں سکھلا دیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ اللہ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اے میرے بھائیو، اس آیت کریمہ پہ ذرا غور کرو۔ اللہ کہتا ہے آج ہم اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے والدین کو دھمکاتے ہیں، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے والدین کے دوا علاج میں ہم کسمساتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد سن لو، اللہ نے تو ٹوک اعلان کیا ہے کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، کہ اگر تمہارے وہ والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم گالیاں دیتے ہیں اپنے والدین کو، ہم برا بھلا کہتے ہیں اپنے والدین کو۔ اللہ کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم کو گالیاں دینا تو دور کی بات ہے، تم اپنے والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ گالی تو بہت دور کی چیز ہو گئی، برا بھلا کہنا تو بہت دور کی چیز ہو گئی، تم اپنے والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو تم جھڑک نہیں سکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے اپنا سینہ چوڑا کر کے نہ چلو، اپنے والدین کے سامنے غرور میں نہ چلو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے والدین کے سامنے اپنا عاجزی کا بازو خم کر دو اور ان کے لیے دعا کرو۔ کون سی دعا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے پروردگار تو ان دونوں پر یعنی ہمارے والدین پر رحم فرما اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا بڑا کیا۔ یہ والدین کا حق ہے۔ اور اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، تو حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے اور اس کے بعد رشتہ داروں کا ہے، اپنے اعزا و اقربا کا ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آج ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی کمائی میں برکت دے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ اللہ اس کی کمائی میں برکت دے دے، اس کی عمر میں اضافہ کر دے۔
اس کی لمبی عمر عطا فرمائے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ لمبی عمر عطا فرمائے. ایک نسخہ آپ لوگوں کو بتا دوں اللہ کے نبی کے اس حدیث کے ذریعے کہ اگر تم وہ نسخہ اپناتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے عمر میں بھی اضافہ کرے گا, تمہارے رزق میں بھی کشادگی عطا فرمائے گا. کون سا نسخہ ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ, جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے. من احب ان یبسط له فی رزقہ, جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے. وینسع له فی اثرہ, اور اس کی موت کو لمبا کر دے, یعنی اس کے موت کے وقت میں اس کی زندگی اللہ لمبی کر دے. اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو چاہیے فلیصل رحمہ, کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے. رشتہ داریوں کو جوڑے, توڑے نہیں, کیونکہ توڑنے کا تو بڑا سخت انجام ہے. توڑنے کا اور سب سے برا انجام میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی رشتہ داری توڑتا ہے کیا ہے؟ لا يدخل الجنت قاطع. اللہ کے رسول کے حدیث ہے ہماری اولاد کی تمنا ہوگی کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ہر کسی کی تمنا ہے, لیکن یاد رکھو اگر تم رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہو, رشتہ داریوں کو تم ملاتے نہیں ہو, تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں داخلے کا بینڈ ہو گیا اس کے اگر تم رشتہ داریوں کو توڑ دے. لہذا ایک چیز آپ کو بتائی کہ اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو رشتہ داریوں کو جوڑنا سیکھو. اللہ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی کشادگی عطا فرمائے گا, آپ کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا. اور آگے چلیے, رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ ایمان کی علامت ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. بخاری کی روایت ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه, تم میں سے جو شخص ومن كان يؤمن بالله, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, والیوم الاخر, اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, فلیصل رحمہ, اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے. اور اسی طریقے سے اگر ہم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں تو اپنے رب کی رحمت کے موجب ہوتے ہیں, ہم اپنے رب کی رحمت کے حقدار ہم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری کی روایت ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رحم رحمان سے مشتق ہے. جو اللہ کی ایک صفت رحمان ہے, رحم کرنا اللہ کی صفت ہے, تو یہ جو صلہ رحمی کا رحم ہے یہ رحمان سے مشتق ہے. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ من وصلکی وصلتہ, جو تم کو جوڑے گا, یعنی جو اس رحم کو, اس رشتہ داری کو جو جوڑے گا, اللہ کا ارشاد ہے وصلتہ, میں اسے جوڑوں گا, یعنی اپنی رحمت سے ملا دوں گا. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ومن قطعکی, اور جو تجھے توڑے گا, یعنی اے رحم اے رشتہ داری جو تجھے توڑے گا, تو یاد رکھ قطعتہ, میں بھی اسے اپنی رحمت سے توڑ دوں گا, اپنی رحمت سے الگ کر دوں گا. لہذا میرے بھائیوں, میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے, رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے, غریب ہے رشتہ دار, مستحق ہے, اس کے اوپر خرچ کرتا ہے, تو اس کے لیے دگنا اجر اللہ رب العزت نے رکھا ہے, دگنا اجر ہے اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ, کہ اگر آپ کسی مسکین کو صدقہ دیتے ہیں تو وہ ایک صدقہ ہے, لیکن وعلی ذی الرحم سنتان, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ رشتہ داری میں خرچہ کرتے ہیں, اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں, تو سنتان, اس کے لیے 2 اجر ہے, صدقۃ, ایک صدقے کا, وصلۃ, اور ایک صلہ رحمی کا. یعنی ایک اجر تو آپ نے صدقہ دیا, اس صدقے کا آپ کو اجر ملے گا, اور دوسری طرف جو آپ نے صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کی, اس رشتہ داری کا, اس صلہ رحمی کا اللہ رب العزت آپ کو صدقہ عطا کرے گا. لیکن میرے دوستوں میں بتا دوں, آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے چچا ہیں, ہمارے پھوپھا ہیں, ہمارے ماموں ہیں, یہ رشتہ دار ہمارے ہیں, اگر یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تبھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, یہ ہماری خوشی میں, ہمارے غم میں شریک ہوتے ہیں تبھی ہم ان کے ساتھ, ان کے خوشی میں, ان کے غم میں شریک ہوں گے. یہ صلہ رحمی کا معنی نہیں ہے, صلہ رحمی کا یہ تقاضا نہیں ہے, یہ بدلے کا تقاضا ہے. یہ اگر فلاں آدمی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے میں تبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں, یہ بدلے کا تقاضا ہے. میرے دوستوں, یہ اسلام, یہ مذہب اسلام جس کے تم شہدائی ہو, جس کے تم ماننے
ماننے والے ہو، یہ مذہب اسلام بدلے کی دعوت نہیں دیتا ہے، یہ مذہب اسلام تم کو نرمی کی دعوت دیتا ہے، تم کو محبت کی دعوت دیتا ہے، تم کو صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہے۔ اگر یہ اسلام بدلے کی دعوت دیتا، یہ اسلام بدلے کی بات کرتا، تو یاد کریے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے اندر تقریباً 7 کلومیٹر کے رینج میں اللہ کے رسول پر پتھر برسائے گئے، تو میرا نبی وہ جس کے پیشانی سے خون نکل کر کے جوتیوں میں جم گیا تھا، وہ نبی وہاں پر رحم نہیں کرتا، ان طائف والوں کو فرشتہ نازل ہوتا ہے، یہ نبی اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے ان کا ہلاک و برباد کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ میرا دین وہ محبت کی تعلیم دیتا ہے، میرا دین یہ رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے نبی نے ان کے حق میں بد دعا نہیں نکالی۔ ذرا یاد کریے اس بڑھیا کو جو میرے نبی پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اس بڑھیا کے تعلق سے جب وہ بیمار ہوتی ہے کوڑا پھینکنا بند ہو جاتا ہے، میرے نبی اس بڑھیا کی عیادت کرنے پہنچ جاتے ہیں، اس کے گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں۔ یہ میرے دین کی تعلیمات ہے، یہ میرا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ میرا دین بدلے کا دین نہیں ہے، میرا دین محبت کا دین ہے، میرا دین رحم کا دین ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے، افضل صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو رشتہ دار باطن میں آپ کے لیے دشمنی رکھتا ہو۔ بہترین صدقہ وہ ہے کس کو دیا جائے؟ جو اپنے دل کے اندر آپ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اس رشتہ دار کو صدقہ دیا جائے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ ایک واقعہ میں حضرات کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ان کا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ کے بہت بڑے تاجر، بڑے بزنس مین، آج کی جو ٹاٹا، برلا، امبانی ہے ان کی کوئی بساط نہیں ہے ان کے سامنے، وہ شہرت اور وہ مال کا عالم تھا۔ لیکن جب دل کے اندر دین کی محبت اور نبی کی محبت گھر کر گئی تو سب کچھ چھوڑ دیا، ساری مال و دولت کو دھکار دیا۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے نکل جاتے ہیں مدینہ ہجرت کے لیے۔ غور سے سنیے گا اس بات، ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ آج ہم اپنے سگے رشتہ داروں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ وہ عبد الرحمن بن عوف، وہ مکہ والے اور وہ مدینہ والے جن کے درمیان میں کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، پھر بھی ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں مدینہ ہجرت کے لیے، اپنے ساتھ کچھ مال و متاع لیا، راستے کے اخراجات کے لیے کچھ پیسہ اپنے پاس رکھا، اپنی سواری لی اور اس کے بعد مکہ سے نکل گئے۔ اور وہ چاہت تھی تو صرف مدینہ جانے کی، چاہت تھی تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ مکہ سے نکل جاتے ہیں، مدینہ کے راستے پر ہیں، ادھر ان کی بیوی کے گھر والوں کو یعنی عبد الرحمن بن عوف کے سسرال والوں کو خبر ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ان کے سسرال والے آتے ہیں، آپ ذرا غور سے سنیے گا اس واقعے کو، ان کے سسرال والے آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو روکتے ہیں کہ اے عبد الرحمن بن عوف، تم اپنا مال و متاع، اپنی تجارت، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں، اپنے پیارے حبیب کے پاس جا رہا ہوں۔ لہذا ان سسرال والوں نے عبد الرحمن بن عوف کو بہت مارا، بہت مارا، ان کی اس قدر مارا اور اپنی گھر کی بیٹی یعنی جو عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی ان کو ساتھ لے لیا، ان کو الگ کر دیا، ان کے بچے کو ساتھ لے لیا اور ان کو تنہا سفر میں چھوڑ دیا کہ ہمارے گھر کی بچی کو، ہمارے گھر کے جو اولاد ہے اس کو تم لے کر کے نہیں جا سکتے ہیں اور تم کو خود جانا ہو تم جاؤ۔ لہذا عبد الرحمن بن عوف کو تنہا چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف تنہا مدینے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو بے تحاشا مارنا شروع کرتے ہیں، جو مال و متاع ان کے پاس
नबी के दरवाजे पर टेक लगा करके खड़े रहते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, सलाम फेरते हैं, चेहरा अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तरफ जाता है, क्या देखते हैं, होंठ के बगल से खून जारी है, खून निकल रहा है। फौरन अल्लाह के रसूल उठते हैं और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ ले जाते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखते हैं, कहते हैं, अरे अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या लेकर के आए हो, क्या उम्मीद लेकर के आए हो? अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, अपने दिल में नबी की मोहब्बत लेकर के आया हूँ, अल्लाह का खौफ दिल में लेकर के आया हूँ, बाकी सारे मालो मता, बीवी बच्चे, घर जायदाद सब कुछ मक्का के अंदर छोड़ आया हूँ। मेरे पास अगर कोई खजाना है तो नबी की मोहब्बत का खजाना है, मेरे पास अगर कोई दौलत है तो अल्लाह के दीन इस्लाम की दौलत है। अरे मेरे नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान इब्न औफ की इस बात को सुनते हैं, फौरन गले से लगा लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने मक्का और मदीना वालों के दरमियान में एक रिश्ते उखुवत कायम किया था, एक भाईचारे का रिश्ता कायम किया था। लिहाजा अब्दुर्रहमान इब्न औफ की यह हालत देख करके एक सहाबी खड़े होते हैं, साद बिन रबीअ जिनका नाम है, वो खड़े होते हैं और कहते हैं, ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तुम अपना मालो मता छोड़ करके आए हो, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके आए हो, लिहाजा मेरे पास 2 बाग है, तुम देख लो, जो बाग एक तुम ले लो, एक मैं रख लेता हूँ। मेरे पास 2 बीवियां हैं, तुम देख लो, जिसको तुम पसंद करते हो उस बीवी को मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजार करके तुम उससे निकाह कर लो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े खुददार थे, कहा नहीं, मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे बाजार का रास्ता बता दिया जाए। वो बाजार में जाते हैं और तिजारत करते हैं। उसके बाद फिर आगे वाकया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके माल में भी बरकत अता की, उनकी औलाद में भी बरकत अता की। बताना ये मकसूद है कि आज जो हमारी सगी रिश्तेदारियां हैं, उनके हम खून के प्यासे हैं, उनके साथ उनके ऊपर हम खर्च करना मुनासिब नहीं समझते, उनको हम देना मुनासिब नहीं समझते। वो मक्का और मदीना वाले जिनके दरमियान में कोई खून का रिश्ता नहीं था, उनके दरमियान में उखुवत का रिश्ता था जो मेरे नबी ने कायम किया था। उस उखुवत के रिश्ते की बुनियाद पर लोग अपनी जायदाद में आधा हिस्सा देने को तैयार थे। अपनी बीवी और इसी तरीके से बीवियां अगर जिनके पास 2 थी, उन्होंने एक को तलाक दे करके उनके निकाह में देना गवारा किया। लेकिन जो भाईचारे का रिश्ता था, उस रिश्ते को तोड़ना उन लोगों ने पसंद नहीं किया। आज हम और आप अपना जायजा लें, अपने हालात पर गौर करें, अपने मुआशरे का जायजा लें, अपने गिरेबानों में झांक करके जरा गौर करें, फिक्र करें, सोचें, तदब्बुर करें कि आज हमारा हाल क्या है। लिहाजा मेरे दोस्तों, बताना मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिंदगी अता की है, इस जिंदगी को गनीमत समझते हुए आपस की जो रंजिशें हैं, आपस की जो नफरतें हैं, आपस की जो अदावत है, उस अदावत को, उस रंजिश को खत्म करके जो अल्लाह के रसूल की तालीम है, जो अल्लाह के रसूल ने अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें सिखाया है, जो तरीका हमें मिला है, जो इस्लाम हमें मिला है, जो शरीयत हमें मिली है, उस शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। लिहाजा आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, क्या इलाहुल आलमीन, तो हम सब के दिलों में एक दूसरे के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा हो। क्या इलाहुल आलमीन, हम सबको रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला बना, तोड़ने वाला। या इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों में एक दूसरे के ताल्लुक से उल्फत और मोहब्बत पैदा हो। या इलाहुल आलमीन, तो हमारे दिलों में हमारी शरीयत के ताल्लुक से, हमारे किताब और सुन्नत के ताल्लुक से, या इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा हो। या इलाहुल आलमीन, तो हमारा रिश्ता मस्जिदों से मजबूत फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो हमें परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमा, जो हमें मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमा, जो हमें परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमा, जो हमें बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो हमें बेरोजगार हैं उनके रोजगार के असबाब मुहैया फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो हमारे मुसलमान भाई, हमारे मोमिन भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या इलाहुल आलमीन, तो उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दे। या इलाहुल आलमीन, तू उन्हें कर जन्नत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, तू हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, सारी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान भाई, हमारे मोमिन भाई अज़ियत दिए जा रहे हैं, उनको तकलीफें दी जा रही हैं, वो मशक्क़तों के शिकार हैं, या इलाहुल आलमीन, जो उन पर जुल्म हो रहा है, या इलाहुल आलमीन, तू जालिमों को नेस्त व नाबूद करके मजलूमों की गैर से इमदाद फरमा। या इलाहुल आलमीन, तू हम सबको कहने सुनने से
سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.